اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کو دینے یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم اور زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب تم عہد کرو تو اللہ کا عہد پورا کرو۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی اور اس پر قائم رہنے کا عہد و پیمان کیا، انہیں اس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ مکۃ المکرمہ میں ایک وہمی عورت تھی جو دوپہر تک اپنی باندیوں کے ساتھ مل کر سود کاٹا کرتی تھی اور پھر اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ فرمایا گیا تم اپنی قسموں کو توڑ کر اس بے وقوف عورت کی طرح نہ ہونا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے اور فساد کا ذریعہ بناتے ہو، اس بنا پر کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ مضبوط ہے۔ لوگوں کا دستور تھا کہ وہ ایک گروہ سے عہد کرتے، پھر جب ان سے زیادہ مضبوط کوئی دوسرا گروہ پاتے تو پہلے گروہ سے عہد توڑ کر دوسرے گروہ سے کر لیتے۔ اس سے منع کیا گیا۔ اللہ تو تمہیں اس حکم سے آزماتا ہے کہ پورا کرتے ہو کہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن ضرور تم پر ہر اس بات کو واضح فرما دے گا جس میں تم جھگڑتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کی ضد اور انا کی وجہ سے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ضرور تم سے قیامت کے دن تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کہیں کوئی قدم حق پر جمنے کے بعد پھسل نہ جائے اور لوگ اسلام سے بدظن نہ ہو جائیں، اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب برائی کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہو۔
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے دنیاوی مال سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو دنیا کا سامان تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو آخرت کا ثواب اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے سب سے اچھے عمل کے لائق ثواب دیں گے، یعنی ان کی ادنا نیکی پر بھی اعلیٰ نیکی کا ثواب دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مسلمان ہو تو ضرور ہم اسے دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ضرور ہم انہیں ان کے سب سے اچھے عمل کے لائق ثواب دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی قابو نہیں، شیطان کا قابو تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔